گیا نور رمضان. معزز خواتین و حضرات السلام علیکم. آپ کو نور رمضان کی لائیو افطار نشریات میں خوش آمدید. گزشتہ شب میں ایک بات کا تو پتہ لگا، وہ یہ کہ جو دعا کرتا ہے اور جو مخلوق کے لیے دعا کرتا ہے تو مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے، اور پھر اتنی ساری دعائیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اتنی محبت اکٹھی ہو جاتی ہے کہ اور اللہ تعالیٰ رحم کرے. جانے کسی ایسی ہی دعا کا صدقہ تھا اور مہربانی تھی کہ کامرا میں جو حادثہ ہوا تو خود اللہ نے بڑی مہربانی کی. بہت پاکستان کے بیٹوں نے جس طرح اپنی ساز اور سامان اس کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ ہی کی کوئی خصوصی مہربانی تھی. اسی رات کا ہی کرم تھا، فضل تھا، اور صبح فجر تک جو انوار کی بارش رہی ہے اور وہ جن دلوں پر برسی ہے وہ تو خوش نصیب ہیں اور خوش بخت ہیں اور بھاگ والے ہیں. سو ایسی ایک آواز جو اس پہر میں آپ کو ہمیں سنائی دے رہی تھی، جس پہ ہم آمین اور ثم آمین کہہ رہے تھے آپ اور ہم مل کے، ان کا شکریہ ہے بہت سارا. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی شفیق و خلیق تاز عالم دین مولانا کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان تمام تر افراد کی طرف سے جو گاہے ٹیلی فون یا ملتے رہے، جنہوں نے آپ کا شکریہ ادا کیا، وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. تمام ناظرین، سامعین، جتنے وہاں حضرات و خواتین تشریف لائے، جنہوں نے دنیا بھر میں دیکھا، دعا میں شامل ہوئے، میں سب کے لیے یہی کہوں گا اللہ سب کا ہدیہ قبول فرمائے. آمین. اور بس رات بھی یہی کہا تھا اللہ کی بارگاہ میں کہ کوئی خالی نہ رہے. آمین آمین. اور ان تمام ناظرین سے جنہوں نے ٹیلی فون، ایس ایم ایس، ای میل کے ذریعے مجھ سے کچھ شکایات کی ہیں. دیکھیں ٹیلی ویژن کے جو چینل ہوتے ہیں ان کے اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں، کچھ کے تجربات کم ہوتے ہیں، پھر دینی معاملات میں کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو تقریر پوری نہ دیکھ سکے لوگ، یا اس میں کوئی ایسے اشتہار جو مناسب نہیں تھے، تو میں ان سب سے معذرت چاہتا ہوں. دعا کریں یہ سارا نظام بہتر ہو جائے انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ العزیز. اور صاحب آج کا جو اب 27 رمضان مبارک ہے، اور آپ بھی دیکھ رہے تھے، آئے گا سوال بھی آ رہے تھے، یہاں بھی ہم نے بتایا تھا کہ ہم انشاءاللہ ایک پورا پروگرام فطرانہ اور فدیہ اس کے حوالے سے. تو آج یہ تھا کہ کیا احکامات ہیں، اور بہت ساری مسکنسیپشنز ہیں. اور میں بڑے ادب کے ساتھ وہاں صاحب ایک بات میں نے کہنی تھی، ہمارے یہاں جہاں پیسوں کا کی حساب آئے تو وہاں تو ہمیں بہت ساری مختلف آراء ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں سے بچ جائے، کہیں سے کوئی حکم مل جائے کہ کم یہ تو اتنا ہی ہے. اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے آج وضاحت فرمائی. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے تھے، یا ان سے پہلے دنیا میں جتنے لوگ بستے تھے، ان کے ہاں تیوہار، جن کو ہم تہوار کہنے لگ گئے، اصل لفظ تیوہار، اوکیزن. ٹھیک. آپ کے ہاں جتنے بھی موقع ہوتے ہیں، خوشی کے، غم کے، یا جو بھی قومی کچھ برادری کے دن ہوتے ہیں، وہ منانے کا تصور موجود تھا. انسان اجتماعیت چاہتا ہے. ٹھیک. اور اجتماعیت میں کام چاہتا ہے. اجتماعیت میں کام چاہتا ہے. اگر کام نہ دیں گے تو وہ خود نکال لے گا. ٹھیک ہے. وہ اللہ گلہ کرے گا، ٹھیک، ہنگامہ کرے گا، خالی نہیں رہے گا. ٹھیک. یعنی آپ اس کو کہہ دیں کہ جی کسی ہجوم میں جا کے چپ کر کے بیٹھ جاؤ تو یہ اس سے نہیں ہو سکتا. تو مثلاً قوم موسیٰ کی عید کا ذکر، قوم ابراہیم کی عید کا ذکر قرآن میں ملتا ہے. یوم الزینہ تھا، پھر جادوگروں کا مقابلہ ہوتا تھا، کچھ میلے لگتے تھے، جسے ہم آج کل پکنک کہتے ہیں کہ گھر سے پکا کے لے جانا کسی کھلے مقام پر. تو وہ لوگ چلے جاتے تھے. ان کے ہاں چونکہ کوئی تہذیب، کوئی حیا کا کوئی تصور نہیں، تو وہ جو چاہتے تھے کرتے تھے. اسلام اگر ان کو یکسر منع کرتا اور خود سے کچھ نہ دیتا تو پھر وہ لوگ مطمئن نہ ہوتے. ہوتے. انسانی فطرت، صحیح، ہیومن سائیکی مطلب. جی صحیح.
تو اسلام نے ان سے منع کیا ہے تو اس کا بدل بہترین پیش کیا. سبحان اللہ. میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں, میں لوگوں سے کہتا رہا ہوں کہ نور الحسن صاحب کی دکان سے سودا نہیں لینا اور خود دکان نہ کھولو, نتیجہ کیا ہوگا؟ ٹھیک, تو یہ تو مطلب جائیں گے ایک طرف ادھر ہی جائیں گے. صحیح. تو اگر میں نے کسی چیز پر اعتراض کیا اور وہ اعتراض صحیح ہے تو مجھے متبادل دینا چاہیے. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. تو اسلام نے متبادل دیا اور بہترین تصور کے ساتھ دیا, بہترین کام کے ساتھ دیا. رمضان کے بعد جو پہلا دن ہوتا ہے شوال کی پہلی تاریخ, اس کو ہمارے ہاں عید الفطر کہا جاتا ہے. اس کا نام عید کیوں ہے؟ یہ نہیں کہ رمضان کے ختم ہونے کی خوشی, ایسی بات نہیں ہے. یہ یوم انعام ہے, یوم انعام ہے. اس سے پہلے ہے لیلۃ الجائزہ. ٹھیک. وہ جو جسے ہم چاند رات کہتے ہیں. پورے مہینے کا میں نے جائزہ لینا ہے کہ میں نے کچھ کمایا ہے یا نہیں, صبح مجھے انعام کے قابل ہوں میں یا نہیں. اللہ. نہیں تو اس رات بھی میں توبہ کر لوں تب بھی مجھے مل جاتا ہے. اللہ. تو صبح وہ جو عید منانی ہے, اس عید کے منانے سے پہلے آپ پر ایک صدقہ رکھ دیا گیا, کیونکہ مومن کو خوشی ملتی ہے وہ ضرور دوسروں کو شامل کرتا ہے. روزے کی حالت میں آپ کے منہ سے کوئی لغو کلام کا مطلب غیر ضروری باتیں, نامناسب باتیں نکل گئیں, یا روزے میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو یہ صدقہ فطر اس کا ایک طرح سے کفارہ بن جاتا ہے. اچھا جی, یہ جو آپ سے اگر کوئی, یہ اس کا کفارہ ہے باقاعدہ؟ یہ اس کا کفارہ, سیفٹی والو ہو گیا ایک بالکل پورا. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ نادار لوگ جن کے پاس عید کی خوشی منانے کے لیے کپڑے پیسے نہیں ہیں, ان کو یہ پہنچ جاتا ہے تو وہ شامل ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. معاشرتی حوالے سے بھی ایک وہ ہو گیا. مگر اب اس میں آپ نے یہ وضاحت بڑی, میں کر رہا ہوں جی. پہلی بات تو میں نے اس کا آپ کو کانسیپٹ بتا دی. ہمارے ہاں ہر آدمی ایک جیسا کھانا نہیں کھاتا, جی ٹھیک, ایک جیسا لباس نہیں پہنتا. غریبوں کی حمایت کرنے والے زیادہ مہنگا لباس پہنتے ہیں, بالکل زیادہ مہنگی گاڑیوں میں گھومتے ہیں. قوم کے خادم آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ کتنے اور زیادہ اللے تللے ہوتے ہیں. یہ کوئی فاروق اعظم تو نہیں ہے نا. تو ہمارے ہاں لوگ جس طرح کا گزر بسر کرتے اس کے مطابق چلے. ٹھیک. 2 کلو 50 گرام آٹا, یہ اس کو نصف سا کہتے ہیں عربی میں. وہ سا ہوتا تھا, وہ تقریباً آپ سمجھ لیجئے 4 کلو 100 گرام کا ہو گیا. پہلے 4.5 سے سیر کی بھی 2 قسمیں تھیں, تو یہ اوزان آپ کے ہاں چونکہ بدل گئے, اب آشاری نظام ہے تو آپ کے ہاں کلو گرام کہلاتا ہے. تو 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت عام آدمی کے لیے. ٹھیک, عام آدمی کے لیے, وہ جو روٹی بازار سے لے کے کھا لیتا ہے, کہیں بھی کھا لیتا ہے. لیکن ایک کے گھر پہ دسترخوان بچتا ہے, کم از کم 2 کھانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک نہیں ہوتا. جی ٹھیک. اور ایک بھی ہوتا ہے تو عمدہ ہوتا ہے, کہ بعضوں کے یہاں 4 ہوتے ہیں. جی. ان کے ساتھ میٹھا بھی ہوگا اور 2-4 اور لوازم بھی ہوں گے. پہلے سٹارٹر ہوگا اور پھر بعد میں ان کے پاس سویٹ ڈشیں 6 ہوں گی. ٹھیک. تو وہ اس ریٹ پر کیوں آتے ہیں 2 کلو 50 گرام پر؟ وہ باقاعدہ ہم نے سنا, وہ کہتے ہیں جی ہم تو دینا چاہتے ہیں, اللہ کا حکم ہے, ایسے یہی مقرر کیا گیا. نہیں, جو, کھجور, منقع, کشمش عام آدمی دے 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت. ٹھیک. اچھا, یہ مال پر نہیں افراد پر ہے, ایک پر ہیڈ ہم جیسے کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. گھر میں جو سب سے بڑا ہے وہ اپنے تمام, اگر ان سب کا وہ کفالت کرتا ہے, کفیل ان سب کی طرف سے دے گا, ایک دن کا بچہ ہی کیوں نہ ہو. بالکل ٹھیک. گھر میں جو ملازم مستقل رہتا ہے اس کا بھی ہوگا اس میں شامل. ایک تو آتا ہے نا کام کر کے چلا جاتا ہے, ایک رہتا ہے, اس کی طرف سے بھی دینا. بالکل ٹھیک. سربراہ کو اس کی طرف سے بھی دینا. اور اگر باقی بالغ ہیں, خود کماتے ہیں, خود کرتے ہیں, تو وہ ان کو بتا دیں, نہیں تو یا وہ ان کو دے دیں, اکٹھا دے دیں, جیسے بھی. بالکل ٹھیک. جو بہتر ہیں وہ 4 کلو کے حساب سے جائیں, سا میں اور کھجور میں جائیں. ٹھیک ہے جی. جو بہت اچھے ہیں وہ کشمش میں جائیں. ٹھیک.
جن کو اللہ نے بہت دیا وہ ڈبل جائیں. سبحان اللہ. اللہ کی راہ میں دینا, یا اللہ شکر ہے تیرا دیا ہوا دے اس کے دیے دے رہے, بے شک شکر کریں تاکہ وہ نوبت نہ آئے کہ مجھے مانگنا پڑ جائے. بالکل ٹھیک. خواتین و حضرات, یہ آج کی بات, ایک تو میری آپ سے گزارش یہ کہ آپ خود بھی میں بھی ہم غور سے اس کو سنیں اور اس بات کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ آگے پہنچا سکیں. مسکنسیپشنز جو ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے, رفع کرنے کی ضرورت ہے. حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں اس طرح, کتنی دعائیں مل سکتی ہیں آپ کو. سو ایک سپریم بریک کی طرف بڑھتے ہیں, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اسی بات کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. چھا گیا نور رمضان.